الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی بھی معاشرے میں افراد معاشرہ کا معاشی تعطل وہ معاشرے کے لیے زہر قاتل ہوا کرتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کے افراد کام کاج کرنا نہ جانتے ہوں، سست ہوں، کاہل ہوں، گھروں میں بیٹھنا پسند کرتے ہوں اور رزق حلال کی طرف ان کی توجہ کم ہو، تو نتیجے میں معاشرے میں انفرادی اور اجتماعی دونوں طریقوں سے غربت آ جایا کرتی ہے، اور اس طریقے سے آنے والی غربت معاشرے کے افراد کو دینی اور دنیاوی دونوں طریقوں سے پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد روایات میں غربت سے، فقر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ایک روایت میں آپ کا ارشاد ہے کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ جب انسان معاشی طور پر تنگ دست ہوتا ہے اور اس کے پاس خرچ کرنے کے لیے مناسب مقدار میں مال یا روپے پیسہ نہیں ہوتا، تو بعض اوقات وہ روپیہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچنے سے بھی گریز نہیں کرتا، اور جب انسان ذہنی طور پر پریشان حال ہو، اس کے پاس مہینے بھر کا خرچ موجود نہ ہو، گھر کے افراد کو کھانا کھلانے کے سلسلے میں اس کے ذہن پر مختلف قسم کے تفکرات ہوں، تو ایسا پریشان حال انسان دین کے معاملے میں بھی آگے نہیں جا سکتا۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس فرمان میں فقر کو کفر کی طرف لے جانے والے ذرائع میں سے ایک ذریعہ قرار دیا۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ قریب ہے کہ فقر انسان کو کفر کی طرف لے جائے۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے پسماندہ حال علاقوں میں جو غریب مسلمان ہیں، وہ بیرون ملک کے امیر قسم کی NGOs کے ہاتھوں میں اپنا دین گروی رکھ دیتے ہیں، پیسہ لے کر دین تک چھوڑنے میں وہ کراہت کا اظہار نہیں کرتے، اور وجہ، بنیادی وجہ اس کے پیچھے یہی غربت ہے۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا منقول ہے، آپ یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، کہ یا اللہ میں آپ سے کفر اور فقر کے سلسلے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ جل جلالہ کی پناہ مانگی گئی کفر اور فقر کے خوف سے، تو معلوم ہوا جب کسی معاشرے میں فقر کا ڈیرا ہو جاتا ہے یا غربت اس کو اپنے پنجوں میں جکڑ لیتی ہے، وہ معاشرہ دینی اور دنیاوی دونوں طریقوں سے باقی دنیا سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ اب ایسے معاشرے کو یا کسی معاشرے کو معاشی طور پر خوشحال کرنے کے لیے دو چیزیں اہم ہوا کرتی ہیں۔ ایک اس معاشرے کے افراد کی انفرادی جد و جہد، یعنی افراد انفرادی طور پر ہنرمند ہوں، تعلیم یافتہ ہوں، باصلاحیت ہوں، محنت اور مشقت کے عادی ہوں، کسی قسم کی محنت کرنے میں یا مشقت کرنے میں عار محسوس نہ کرتے ہوں۔ ایک طرف افراد کا انفرادی طور پر باصلاحیت اور ہنرمند اور محنت مشقت کے عادی ہونا ضروری ہے، تو دوسری طرف معاشرتی طور پر حالات بھی ان کے لیے سازگار ہوں کہ وہ اپنے ہنر کو کام ملا سکیں، اپنی محنت مشقت سے اپنا کاروبار اسٹیبلش کر سکیں، اپنے آپ کو آہستہ آہستہ غربت سے، فقر سے نکال کر خوشحالی کی طرف لا سکیں۔ معاشرتی طور پر یا سرکاری سطح پر افراد معاشرہ اور ہنرمند افراد کے لیے حالات بھی سازگار ہوں۔
کہ ظالمانہ ٹیکس نہ ہو، مختلف قسم کے مشکل حالات میں ہنرمندوں کو جکڑا نہ جائے، جب یہ دو چیزیں کسی معاشرے میں موجود ہوں کہ افراد انفرادی طور پر باصلاحیت، ہنرمند اور محنت مشقت کے عادی ہوں، اور دوسرے نمبر پر معاشرتی طور پر ان کے لیے حالات بھی سازگار ہوں، جب یہ دو امور ایک معاشرے میں موجود ہوں، وہ معاشرہ آہستہ آہستہ ترقی کرتا ہے۔ ان دونوں امور میں سے اگر کسی بھی امر کو آپ منفی کر دیں، اسے آپ ختم کر دیں، تو وہ معاشرہ معاشی طور پر استحکام کی طرف نہیں جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے، اب مدینہ منورہ ایک ایسی آبادی تھی جو پورے خطہ حجاز میں تجارتی اعتبار سے معروف تھی۔ حجاز میں 3 علاقے معروف تھے، ایک مکہ مکرمہ، ایک مدینہ منورہ اور ایک طائف۔ یہ 3 مشہور علاقے ہیں۔ ان میں سے مکہ مکرمہ، اس میں صرف تجارت ہوا کرتی تھی، وہاں زراعت نہیں تھی۔ طائف میں صرف زراعت ہوا کرتی تھی، وہاں تجارتی سرگرمیاں کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی۔ اب ایسے ماحول میں مدینہ منورہ وہ واحد علاقہ تھا جہاں تجارتی سرگرمیاں بھی تھی اور جہاں زراعت بھی بہت زیادہ تھی۔ مدینہ منورہ بنیادی طور پر ایک کاشتکاری کا علاقہ ہے۔ اس زمانے میں بھی وہاں کھیت تھے، مختلف قسم کے باغات تھے، کھجور، جو، انگور اور انجیر، یہ مدینہ منورہ کی بڑی بڑی پیداواریں تھیں جو مدینہ منورہ سے باہر بھی جاتی تھی، اور جن سے حاصل شدہ زر کو یا پیسے کو استعمال ملا کر مدینہ منورہ کے لوگ اپنی ضروریات زندگی کا سامان فراہم کرتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کی آبادی ایک طرف زراعت پیشہ تھی، لوگوں کے بڑے بڑے قطع اراضی تھے۔ اگر کسی کے پاس بڑی زمین ہے تو وہ دوسروں کو اجرت پر حاصل کر کے ان سے کام کروایا کرتا تھا، اور اگر کسی کے پاس چھوٹی زمین ہے تو وہ از خود اس میں کام کرتا تھا۔ ایک طرف زراعت تھی اور دوسری طرف تجارت بھی موجود تھی کہ مدینہ منورہ کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے کارخانے تھے دستکاری کے نام پر، جہاں مختلف قسم کی چیزیں گھریلو دستکاریوں کے طور پر تیار ہوا کرتی تھی۔ آلات زراعت اور آلات حرب، ہتھیار سازی کے مختلف چھوٹے بڑے یونٹ بھی موجود تھے، اور ان کو بیچنے کے لیے ان کی مارکیٹ اور منڈیاں بھی اس علاقے میں موجود تھی۔ بنو قینقاع یہود کا ایک علاقہ تھا، ان کا ایک بہت بڑا بازار تھا جہاں پر دستکاریاں اور آلات حرب، آلات زراعت، ان چیزوں کی منڈیاں لگتی تھی۔ بنو نذیر یہود تھے، ان کا اپنا بازار تھا۔ تو گویا کہ مجموعی طور پر مدینہ منورہ کے بازار پر یہودیوں کا تسلط تھا، یہودیوں کا سکہ چلتا تھا۔ یہودی تاجروں کی طے کردہ قیمتیں وہ پورے مارکیٹ کی قیمت قرار پاتی تھی۔ بنو قینقاع یہ یہودیوں کا بازار تھا، اور اس میں ایک بہت بڑا تاجر تھا یہودیوں کا، ابو رافع۔ یہ پورے حجاز کا سب سے بڑا تاجر مانا جاتا تھا، اور اس بازار میں ابو رافع تاجر کی مقرر کردہ قیمت وہ پورے بازار پر حاوی ہوا کرتی تھی۔ گویا ابو رافع کی انفرادی طور پر اجارہ داری تھی جو پورے بازار میں قائم تھی۔ یہود کی عادت بد میں ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ لوگوں کو سودی بنیادوں پر قرض فراہم کرتے تھے، اور سودی بنیادوں پر قرض فراہم کر کے لوگوں کو معاشی طور پر اپنے زیر نگین لایا کرتے تھے۔ اور اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ یہود سے قرض لے لیتا تو پھر تادم عمر یہودی کے اس قرض سے نجات حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اس زمانے میں جو یہود کا یا اہل عرب کے مختلف طریقے تھے تجارت کے، جن کی بنیاد پر غریبوں کا استحصال ہوتا تھا، ان میں چند میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک طریقہ ان میں یہ تھا کہ اگر خریدار وہ کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیتا تو دکاندار اس بے کا یعنی اس ٹرانزیکشن کا پابند ہو جایا کرتا تھا۔ وہ خریدار کو ہر صورت میں وہ چیز مہیا کرنے پر مجبور ہوتا تھا۔ اسے بیع ملامسہ کہتے تھے۔ ایک اور طریقہ تھا خرید و فروخت کا کہ اگر خریدار نے یا دکاندار نے وہ چیز اٹھا کر دوسرے کی طرف پھینک دی تب بھی وہ دوسرا اس سلسلے کو آگے بڑھانے پر مجبور ہوتا تھا، جسے بیع منابضہ کہتے تھے۔
ایک اور طریقہ تھا خرید و فروخت کا کہ اگر کوئی آدمی مویشیوں کا کاروبار کرتا ہے تو وہ اپنی بکری یا گائے کا دودھ بیچنے سے چند دن پہلے وہ دودھ دوہنا چھوڑ دیتا تھا تاکہ دودھ تھنوں میں موجود ہو اور بوقت فروخت یہ ذرا فربہ حالت میں نظر آئے، جسے بیع مسرات کہتے تھے۔ ایک اور طریقہ تھا خرید و فروخت کا جسے بیع حاضر لبادن کہتے تھے کہ شہری آدمی وہ دیہاتوں میں جا کر وہاں بننے والی جو عام استعمال کی چیزیں ہیں وہ سستے داموں خرید کر شہروں میں لا کر مہنگے داموں فروخت کیا کرتا تھا۔ گویا اس زمانے کے بڑے بڑے تاجر اور بالخصوص یہودیوں کا یہ طریقہ واردات تھا کہ وہ عام آدمی اور عام دیہاتی ہنرمند افراد کی مارکیٹ تک رسائی کو مشکل بنایا کرتے تھے۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے کہ جو گاؤں میں رہنے والے لوگ ہیں اور بعض اوقات گاؤں میں بالخصوص ہمارے شمالی علاقہ جات میں گھریلو دستکاریوں کی ایسی نادر چیزیں وجود میں آتی ہیں جو باہر پیرس اور لندن کی مارکیٹوں میں سینکڑوں ہزاروں ڈالر کی بکتی ہیں، لیکن جو بیچاری خواتین ہمارے پسماندہ علاقوں میں بالخصوص شمالی علاقہ جات میں ان کو تیار کرتی ہیں، انہیں چند پیسے معاوضے میں ملتے ہیں۔ یہ در حقیقت وہی طریقہ کار ہے جو اس زمانے میں یہود نے اور اہل عرب کے بڑے بڑے تاجروں نے وضع کیا تھا کہ عام آدمی کو تجارتی منڈی تک اس کی رسائی مشکل بنا دی جائے۔ یہودیوں کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ جب باہر سے کوئی تجارتی قافلہ آتا جس نے مدینہ منورہ کے بازار میں اپنا سامان فروخت کرنا ہو، اب باہر سے آنے والا وہ سستے داموں فروخت کرتا ہے کیونکہ اس کو اس شہر میں رہنے کے لیے حق خوراک، حق رہائش، یہ مختلف قسم کی سہولتیں چاہیے ہوتی ہیں اور زیادہ دیر وہ رہ نہیں سکتا، تو نتیجتاً وہ سستے داموں کم نفع پر اپنا مال فروخت کرنے پر تیار ہوتا ہے۔ تو جب ایسا کوئی تجارتی قافلہ آتا تو یہ یہودی بڑے بڑے تاجر یا اہل عرب کے جو بڑے بڑے تاجر تھے وہ باہر نکل کر صحرا میں ہی اس قافلے کو روک کر ان سے وہ چیز سستے داموں اونے پونے خرید کر پھر شہر میں لا کر مہنگے داموں فروخت کیا کرتے تھے۔ اس قسم کی درجنوں وجوہات تھی۔ بعض اوقات کوئی آدمی مجبور ہوتا کسی گھریلو پریشانی کی وجہ سے اور وہ اپنا گھریلو ساز و سامان اونے پونے داموں بیچنے پر مجبور ہوتا تھا۔ یہ یہودی تجارت یافتہ لوگ، تجارت پیشہ لوگ اس کی اس مجبوری سے بھی فائدہ اٹھاتے تھے جسے بیع المشتر کہا جاتا ہے۔ ایک اور طریقہ کار تھا خرید و فروخت کا کہ جب کسی آدمی نے کوئی چیز لینی ہوتی تو خریدار بعض اوقات اس سے ایڈوانس میں کچھ رقم لیا کرتا تھا، جو ہمارے علاقوں میں بھی بعین ہی اسی صورتحال کے ساتھ رائج ہے۔ خریدار نے وہ رقم بطور ایڈوانس کے لے لی۔ اب طریقہ کار یہ تھا کہ اگر خریدنے والا وہ کسی وجہ سے وہ خرید و فروخت نہیں کرنا چاہتا تو دکاندار اس کی وہ رقم ہڑپ کر لیتا تھا، اور اگر بیچنے والا اس بیع کو، اس تجارت کو یا خرید و فروخت کی اس شکل کو برقرار نہ رکھنا چاہے تو پھر خریدنے والا اس سے ڈبل رقم وصول کیا کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید و فروخت کی ان تمام شکلوں پر پابندی عائد کر دی۔ یہ وہ شکلیں تھیں خرید و فروخت کی جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے بعد جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے بغور اس صورتحال کا ملاحظہ کیا اور اس صورتحال کو قریب سے دیکھا اور پھر ایسی حکمت عملی بنائی کہ یہود کے یعنی یہود زدہ اس معاشرے میں جہاں تجارت پر ہر طرف یہودیوں کا تسلط ہے کہ کس طریقے سے مسلمان معاشرے کو اسٹیبلش کیا جائے اور مسلمانوں کو موقع فراہم کیا جائے کہ وہ تجارتی طور پر اپنے آپ کو مستحکم کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فقر سے نکالنے کے لیے اور معاشی طور پر مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے۔ ہم انہیں دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ پہلے نمبر پر آپ نے مسلمانوں کو انفرادی طور پر جد و جہد کرنے کی ترغیب دی، اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی طرف
مسلمانوں کو رغبت دلائی، بیکار بیٹھنے کی مذمت فرمائی. جیسے ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھتے ہیں ای الکسب افضل یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول کون سا کام سب سے بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا عمل الرجل بیدی، کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے، اپنے ہاتھ سے کام کر کے اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالے، اپنے بیوی بچوں کی نگہداشت کرے. اپنے ہاتھ سے کام کرنا تمام اعمال سے افضل ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. اب ایک صحابی سامنے سے گزرے جو بڑی محنت اور مشقت کے عادی تھے، تو صحابہ کرام نے اس محنتی شخص کو دیکھ کر آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کاش کہ یہ محنتی شخص اللہ کے راستے میں نکلتا، یعنی جہاد کے لیے یہ اللہ جل جلالہ کے راستے میں اپنی اس محنت اور مشقت کو استعمال کرتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوبصورت جواب دیا صحابہ کرام کو سمجھانے کے لیے. آپ نے فرمایا ان کان قد خرج، اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ یسعى علی ولدہ صغارا، اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی کفالت کرے اور چھوٹے بچوں کی کفالت کرنے کے لیے محنت مزدوری کرے، فهو فی سبیل اللہ، تو وہ اللہ کے راستے میں ہے. وَإِن كَانَ قَدْ خَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدَيْنِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی کفالت کرنے کے لیے محنت کرے، رزق حلال کمائے، تب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے. وَإِن كَانَ قَدْ خَرَجَ عَلَى نَفْسِهِ، اور اگر وہ اس لیے نکلا ہے کہ اپنی جان کو سوال کی ذلت سے بچائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب بھی وہ اللہ کے راستے میں ہے. اب اس قسم کے خوبصورت فرامین کے ذریعے اور اس قسم کی ترغیب آمیز گفتگو کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو عمل کی طرف متوجہ کیا. ایک اور روایت میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یری العبد محترقا، کہ اللہ جل جلالہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ ہنرمند ہو. محترقاً، وہ ہنرمند ہو، کوئی نہ کوئی ہنر اس کو آتا ہو، چاہے وہ بڑھئی ہو، چاہے وہ کوئی اور پیشے سے وابستہ ہو، چاہے وہ جوتے گانٹھنے کے پیشے سے وابستہ ہو، کسی بھی قسم کا پیشہ ہو، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ کی کمائی کو کھاتا ہے، اپنا ہنر استعمال کرتا ہے، تو اللہ جل جلالہ کو اپنے بندے سے یہی چیز مطلوب ہے. اور درجنوں روایات ہیں کسب حلال کے بارے میں جن کی تفصیل کا موقع نہیں. خلاصہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا جو اسلامی معاشرہ ہے یا جو مسلمانوں کی اولین ریاست ہے اس کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں کی انفرادی تربیت فرمائی، مسلمانوں کو انفرادی طور پر محنت مشقت کی طرف آمادہ کیا، زراعت کی طرف آمادہ کیا. ایک روایت میں آپ کا فرمان ہے ما من مسلم یغرس غرسا، کہ کوئی ایسا مسلمان جو کوئی درخت کاشت کرے اور پھر اس درخت میں سے کوئی پرندہ کھائے، کوئی انسان کھائے، کوئی جانور کھائے، تو یہ اس کاشت کرنے والے کے لیے صدقہ ہے. اس قسم کے فرامین کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو زراعت کی طرف آمادہ کیا. گویا یہ پہلا اقدام تھا کہ مدینہ منورہ کے لوگ یا مسلمان معاشرے کے جو اولین افراد تھے وہ تجارتی طور پر، معاشی طور پر خود کفیل ہوں، مستحکم ہوں، ہر شخص ہنرمند ہو، ہر شخص کو کوئی نہ کوئی کام آتا ہو اور وہ فارغ گھر بیٹھنے کی بجائے اپنا اور بیوی بچوں کا پیٹ کاٹنے کے لیے یا ان کو ضروریات زندگی فراہم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کام کرے. سوال کی آپ مذمت فرمایا کرتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی شخص جب دنیا میں سوال کرتا ہے، مانگ کر کھاتا ہے اور خود محنت نہیں کرتا، مشقت نہیں کرتا، آرام پسندی کی زندگی گزارتا ہے، تو قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کے دربار میں وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. یعنی ذلت اس کو اس قدر ہوگی قیامت والے دن کہ وہ اس عالم میں اللہ جل جلالہ کے دربار میں پیش ہوگا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقدامات کا پہلا حصہ تھا. دوسرا حصہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہنرمند افراد کو اپنا کام کرنے کے لیے ایک متوازن
اور مناسب ماحول بھی درکار ہوتا ہے، اور وہ متوازن ماحول فراہم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہوا کرتی ہے۔ اب اس زمانے میں تجارت پر یہودیوں کا قبضہ تھا، بازار یہودیوں کے تھے، اور جب مسلمان ان کے بازاروں میں خرید و فروخت کے لیے جاتے تھے تو وہ ان سے ٹیکس لیتے تھے، کسی مسلمان کو وہاں بیٹھنے نہیں دیتے تھے، اگر کوئی مسلمان دکاندار ہے اس سے ٹیکس وصول کرتے تھے، اگر کوئی مسلمان خریدنے کے لیے وہاں گیا خریدار ہے تو اس کی تذلیل کرتے تھے۔ جیسے ایک مسلمان خاتون کا ایک مشہور واقعہ ہے بنو قینقاع کے بازار میں کہ کسی یہودی نے اس کی تذلیل کی اور اس کی بنیاد پر غزوہ بنو قینقاع وجود میں آیا۔ اس قسم کا رویہ تھا یہودیوں کا مسلمانوں کے ساتھ۔ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے آس پاس مسلمانوں کا اپنا بازار قائم فرمایا اور مسلمانوں کو ترغیب دلائی کہ وہ اس بازار میں آ کر خرید و فروخت کریں۔ چنانچہ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا یہ تمہارا اپنا بازار ہے، اس بازار میں کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا، اس بازار میں کوئی شخص تم سے ظالمانہ ٹیکس وصول نہیں کر سکے گا، اور اس بازار میں آ کر خرید و فروخت کرنے والے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہد قرار دیا۔ چنانچہ آپ کا فرمان ہے الجالب الی سوقنا کالمجاہد فی سبیل اللہ، ہمارے اس بازار کو، ہمارے اس بازار کی ترقی کے لیے جو شخص کام کرتا ہے، اس کو آباد کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہاں دکان بناتا ہے یا خرید و فروخت کے لیے اپنی چیزیں لاتا ہے، تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے ہنرمند افراد کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشی حکمت عملی بنائی کہ مسلمانوں کا اپنا بازار قائم فرمایا۔ تیسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی ہر اس عملی شکل پر پابندی لگائی جس سے کسی قسم کا استحصال ہوتا ہو، جس سے غریب کی حق تلفی ہوتی ہو۔ چنانچہ آپ نے ایک فرمان جاری کیا، حدیث کے الفاظ ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن تلقی الجلب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقی جلب سے صحابہ کو منع فرمایا۔ تلقی جلب وہی صورت ہے کہ کوئی آدمی باہر جا کر کسی قافلے سے، کسی تجارتی قافلے سے اونے پونے چیزیں خرید لے اور بازار میں آ کر مہنگے داموں فروخت کرے، یعنی عام افراد کو مارکیٹ تک براہ راست رسائی دینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم جاری فرمایا۔ اور اسی قسم کا ایک اور فرمان آپ نے جاری فرمایا کہ کوئی شہری دیہاتی کے لیے مال فروخت نہ کرے، یعنی شہر میں رہنے والے افراد پر پابندی لگائی کہ تم دیہات میں جا کر سستے داموں چیزیں خرید کر شہر میں مہنگے داموں فروخت نہ کرو، بلکہ دیہات کے رہنے والے لوگوں کو شہری منڈی تک براہ راست رسائی دو، ورنہ کسانوں کی حق تلفی ہوتی ہے۔ جیسے یہودیوں کا طریقہ کار تھا کہ کسانوں سے، مدینہ منورہ کے غریب کاشتکاروں سے اور مضافات میں رہنے والے غریب بستیوں میں جا کر اونے پونے چیز اٹھا لیتے وہ فصل، اور پھر شہر میں آ کر مہنگے داموں فروخت کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پابندی لگا کر ایک عام دیہاتی غریب مسلمان کی شہر کی منڈی تک براہ راست رسائی کو ممکن بنایا۔ استحصال کے جتنے بھی طریقے تھے، معاشی استحصال کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کر کے سب پر پابندی لگائی۔ سود پر آپ نے پابندی لگائی، احتکار، ارتکاز، دولت کو جمع کرنا اور چیز اپنے گوداموں میں جمع کر کے بوقت ضرورت مہنگے داموں فروخت کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اس کو بھی ممنوع قرار دیا۔ یہ تمام تجارت کی وہ شکلیں جو عربوں میں اس وقت رائج تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے لیے اس کو ممنوع قرار دیا۔ ارتکاز، احتکار، یہ یہودیوں کا بڑا مشہور حربہ تھا کہ چیز اٹھا کر گوداموں میں جمع کر دی، اور جس وقت مدینہ کی بازار میں طلب بڑھ گئی اور لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام جمع پونجی لگانے کے لیے تیار ہو گئے،
قحط کی صورتحال پیدا ہوگی، اب وہ چیز گودام سے نکال کر مارکیٹ میں پیش کرنی ہے اور منہ مانگے دام وصول کرنے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب مسلمانوں کے استحصال کو روکنے کے لیے اس پر بھی پابندی لگائی، جیسے قرآن کریم کی آیت بھی ہے ان الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، کہ وہ لوگ جو سونے اور چاندی اور مال و دولت کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں ولا ينفقونها في سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے، فبشرهم بعذاب علیم، تو ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ یہ وہ معروف اقدامات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ پہلے نمبر پر مسلمانوں کو انفرادی طور پر محنت کی ترغیب دلائی، دوسرے نمبر پر ہنرمند افراد کے لیے سرکاری طور پر ریاستی طور پر ایسا ماحول بنایا کہ ہنرمند انسان ترقی کر سکے، تجارت پیشہ انسان تجارت کو آگے بڑھا سکے اور غریب انسان کا معاشی استحصال بھی نہ ہو۔ اور تیسرے نمبر پر ان دونوں اقدامات کے باوجود بھی اگر کوئی شخص غریب ہے، اگر کسی شخص کا کاروبار نہیں چلتا یا کوئی شخص مقروض ہے اور کوئی انسان باوجود محنت کرنے کے بھی کچھ ایسی صورتحال کا شکار ہے کہ اس کے پاس مہینے تک کا جمع خرچ بھی نہیں، ایسے افراد کی خبرگیری کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مسلمانوں کی ذمہ داری قرار دی۔ زکوٰۃ تو ہے ہی فرض، زکوٰۃ کے علاوہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں پر خرچ کرنے کی ترغیب دلائی لوگوں کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، اب کچھ ہی عرصے کے بعد وہ قحط دور ہو گیا تو حضرت عمر کا ایک جملہ معروف ہے، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ قحط دور نہ ہوتا تو میں مالداروں سے ان کا تمام مال ضبط کر کے غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔ گویا کہ جب معاشرے میں غربت عام ہو اور ہنرمند افراد باوجود محنت کرنے کے وہ اپنے آپ کو مستحکم نہ کر سکتے ہوں تو ایسے موقع پر پھر معاشرے کے متمول افراد کی یہ شرعاً اور قانوناً ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کی مدد کے لیے، ان کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقات کے ذریعے ان کی امداد کرے۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ابتدائی اور بنیادی اقدامات تھے کہ جن پر آپ نے ایک اسلامی معاشی معاشرہ تشکیل دیا، اور انہی اقدامات نے آگے بڑھ کر پھر ایسا دور بھی آیا جب مسلمان معاشرے میں غریب نہیں ملتا تھا، جب ایک مسلمان اپنی زکوٰۃ دینے کے لیے باہر نکلتا تو زکوٰۃ لینے والا اس کو ملتا نہیں تھا۔ قوموں کی زندگی میں 10 سال 20 سال 50 سال کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا کرتا، اور مجموعی طور پر اقدامات کا عملی فائدہ حاصل کرنے کے لیے تقریباً 50 سال 70 سال بھی گزر جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کو معاشی طور پر مستحکم کرنے کے لیے جو بنیادی اقدامات کیے، ان کا ثمرہ پھر مسلمانوں نے حضرت عمر کے دور میں اور حضرت عمر کے بعد پھر بنو امیہ کے دور میں کھل کر دیکھا کہ تمام مسلمان معاشی طور پر خود کفیل تھے۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے اس معاشی نظام کو اگر بازاروں میں اپنایا جائے، جھوٹ سے پرہیز ہو، غریب کا معاشی استحصال نہ کیا جائے اور معاشی استحصال کرنے والے تمام سرمایہ دارانہ طریقوں کو ختم کر دیا جائے تو پھر وہ وقت دور نہیں جب مسلمان معاشی طور پر خود کفیل ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔